جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا طریقہ آپ نے پوچھا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے ہاں جو دو عیدین ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اگر دیکھا جائے تو طریقہ دونوں نمازوں میں سیم ہے، ایک جیسا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ 2 رکعتوں پر مشتمل نماز ہے اور عام نماز میں اور ان دو نمازوں میں فرق ہے صرف تکبیرین کا۔ عام نمازوں کے اندر ہم جب تکبیر کہتے ہیں تو تکبیر کے ساتھ ہم ساتھ ہی اگلے رکن میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جیسے قیام میں کھڑے تکبیر اللہ اکبر کہی تو ہم ساتھ ہی رکوع میں چلے گئے، رکوع میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہا واپس آگے، پھر اللہ اکبر کہا تو سجدے میں، یعنی تکبیرات کے ساتھ ہم اگلے سے اگلے رکن میں منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عیدین کی نماز میں جو ہے عام نمازوں کی بنسبت فرق یہ ہے کہ اس میں 6 اضافی تکبیرات کہی جاتی ہیں اور ان 6 اضافی تکبیرات سے ہم کسی اگلے رکن میں منتقل نہیں ہو رہے ہوتے۔ وہ 6 اضافی تکبیرات کیسے کہی جاتی ہیں؟ ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہر سال نماز عید ادا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بہت سے احباب ایسے ہیں کہ جو ہر سال نماز عید ادا کرنے کے باوجود بھی انہی غلطیوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے گزشتہ سال کی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ طریقہ نماز عیدین کا آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ آپ تمام احباب غور سے دیکھ لیں، سن لیں، تاکہ عید الاضحیٰ جو بالکل قریب ہے اس میں آپ بغیر کسی غلطی کے صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم نماز میں داخل ہوں گے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے کہ نماز کا جس تکبیر سے آغاز ہوتا ہے اور اس تکبیر کے کہتے ہی ہم دنیا کے ہر کام کو ترک کر کے نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا اور ہم نماز میں داخل ہوئے اور ہم نے اپنے ہاتھ زیر ناف باندھ لیے۔ یہ تکبیر ہر نماز میں کی جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز کا آغاز کریں، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد امام صاحب پھر بآواز بلند کہیں گے اللہ اکبر۔ ہم نے پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے اور اب ہم نے اپنے ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہا جائے گا، ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا اللہ اکبر، ہم نے پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، لیکن اب اپنے ہاتھوں کو سیدھا نہیں چھوڑنا بلکہ ہم نے زیر ناف باندھ دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ جب سورت فاتحہ اور سورت کی تلاوت مکمل ہو جائے گی تو تلاوت کے مکمل ہوتے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور ہم نے اللہ اکبر سنتے ہی رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ ہم نے پہلی رکعت کے اندر تلاوت سے پہلے 3 اضافی تکبیرات کہی ہیں۔ وہ 3 اضافی تکبیرات جو پہلی رکعت میں کہی گئی ہیں، ان میں پہلی 2 تکبیرات کے بعد ہم نے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، تیسری تکبیر پر ہم نے ہاتھوں کو باندھا اور تلاوت کی۔ اب ہم نے رکوع کیا، 2 سجدے کیے جیسے عام نمازوں میں کرتے ہیں۔ دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم جب دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی امام صاحب تلاوت کا آغاز کر دیں گے۔ پہلی رکعت میں تلاوت کا آغاز تکبیرات کے بعد ہوا تھا، 3 جو اضافی تکبیرات پہلی رکعت میں تھیں ان کے بعد تلاوت کا آغاز ہوا تھا۔ دوسری رکعت میں جیسے ہی ہم سجدے سے قیام کی طرف آئیں گے، کھڑے ہوں گے تو ساتھ امام صاحب تلاوت کا آغاز کر دیں گے، تلاوت کی جائے گی اور سورہ فاتحہ سورت ساتھ ملائی جائے گی۔ اس کے بعد جیسے ہی تلاوت مکمل ہوگی تو تلاوت مکمل ہوتے ہی امام صاحب بآواز بلند تکبیر کہیں گے۔ اب یہاں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، جیسے ہی تلاوت مکمل ہوتی ہے امام صاحب تکبیر کہتے ہیں تو ہمارے دوست مقتدی جو ہے وہ ساتھ ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ عام نمازوں میں اسی اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ہی تلاوت مکمل ہوتی ہے امام صاحب تکبیر کہتے ہیں ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہ عیدین کی نماز ہے۔ دوسری رکعت میں تلاوت پہلے ہوگی، جیسے ہی ہم سجدے سے اٹھیں گے قیام میں آئیں گے تلاوت کا آغاز ہو گیا۔ تلاوت جیسے ہی مکمل ہوگی تو پھر امام صاحب آواز بلند اللہ اکبر کہیں گے، ہم نے رکوع میں نہیں جانا، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے اور سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری بار امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہم نے پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہم نے پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ یہ 3 تکبیرات ہو گئیں۔ اب چوتھی بار امام صاحب پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یوں دوسری رکعت میں 3 تکبیرات، پہلی رکعت میں بھی ہم نے 3 تکبیرات وہ تلاوت سے پہلے تھیں، دوسری رکعت کے اندر بھی 3 تکبیرات کہی گئی ہیں لیکن وہ تلاوت کے بعد ہیں۔ جب ہم رکوع میں چلے جائیں گے تو رکوع کے بعد پھر وہی نماز ہے جو ہم روٹین کی پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے اور اس کے بعد ہم التحیات پڑھنے کے بعد ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ اس طرح سے ہماری نماز مکمل ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہم نے عرض کر دیا، یہ طریقہ عید الفطر کا بھی ہے، عید الاضحیٰ کا بھی ہے، اس کو غور سے سماعت کر لیں تاکہ آنے والے جو چند دن ہیں وہ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ ہم نے ادا کرنی، اللہ تعالیٰ اس مختصر فانی زندگی میں
ہمیں یہ عظیم برکتوں والا رحمتوں والا دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اللہ تعالی دینی احکام سیکھنے کی، سمجھنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھے پروفیسر خلیق احمد ایوان صاحب، جنہوں نے ہمیں نماز عید کا طریقہ بتایا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں۔